بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین قرآن حکیم میں فرماتا ہے، علماء کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عباده العلماء۔ اللہ فرماتا ہے بے شک مجھ سے وہی ڈرتے ہیں جو میرے بندے عالم ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں کلیئر ہو گیا کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ عالم کہلانے کا حقدار ہے۔ فرمان الہی، میرا قول نہیں، اللہ نے فرمایا مجھ سے وہی ڈرتے ہیں جو میرے بندے عالم ہیں، اور جو اللہ سے ڈرے گا بندوں سے نہیں ڈرے گا۔ بندوں سے کیوں ڈرے گا اتنا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ تو جو عالم ربانی ہوگا، بعمل عالم ہوگا، وہ صرف اللہ سے ڈرے گا۔ پیران پیر کا قول یاد آ گیا اسی ضمن میں۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب آپ کے پاس آپ کے لڑکوں نے کہا، عبد الوہاب، عبد الرزاق، عبد الجبار، یہ 3 لڑکے آپ کے پاس موجود تھے اس وقت، کہا ابا جان کچھ نصیحت فرما دیجیے۔ ویسے تو ساری زندگی نصیحت فرمائے، لیکن آخر کی نصیحت یادگار ہوتی ہے۔ تو حضرت نے صرف 2 نصیحتیں کی آخری ٹائم میں، غوث پاک نے۔ وہ 2 نصیحتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اس کو میں تلاوت صحیح طرح سے اختلاف سے پڑھ دیتا ہوں شاید۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ، اور نہ مرو تم مگر مسلمان ہو کر۔ اللہ نے فرمایا نہ مرو مگر مسلمان ہو کر۔ تو اس ڈر اللہ نے یہ بھی فرمایا مجھ سے ڈرو، ایک جگہ فرمایا اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ اور حدیث پاک میں بھی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے۔ ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے، حدیث ہے ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے، بیچ میں ہے۔ تو یہ قرآن کی آیت میں سنا دی، حدیث بتا دیا آپ کو۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں حضرت نے آخری ٹائم میں نصیحت فرمائی، 2 نصیحت کی بس، کہا بیٹا اللہ سے ڈرنا، کسی سے مت ڈرنا۔ جب آدمی اللہ سے ڈرے گا تو کبھی نماز قضا نہیں کرے گا، کبھی روزہ نہیں چھوڑے گا، زکوٰۃ کے لائق ہے تو زکوٰۃ دینا بند نہیں کرے گا، حج کے لائق ہے تو حج کرے گا، کسی کا مال نہ حق نہیں کھائے گا۔ وہ تو سب کچھ آ گیا اس میں۔ اگر اللہ کا ڈر ہے تو پھر وہ کوئی ایسی بات کرے گا ہی نہیں جس سے اللہ ناراض ہو جائے، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے تو پھر بندوں سے کوئی امید ہی نہیں رکھے گا۔ کیا کتنا ہی بڑا مالدار ہے، ارب پتی آئے، کھرب پتی آئے، شم پتی آئے، کوئی بھی آئے، جب اللہ سے امید رکھے گا تو اس سے دنیا داروں سے کیا مطلب؟ کیا کروڑ پتی آئے، ارب پتی آئے، کوئی بھی آئے، 122 دنیا کا کتنی بڑا امیر آئے۔ تو حضرت نے فرمایا بیٹا اللہ سے ڈرنا، کسی سے مت ڈرنا۔ دوسری نصیحت کی بیٹا اللہ ہی سے امید رکھنا اور کسی سے امید مت رکھنا۔ اللہ ہی سے امید رکھنا، کسی سے امید مت رکھنا۔ یہ شان تھی پیران پیر حضرت غوث پاک علیہ رحمہ کی۔ اب میں آپ کو مجددوں کی چند نام بتا دیتا ہوں، انڈیا میں کتنے مجدد ہوئے اور کیسے کیسے عالم ربانی ہوئے، چند کے نام سنیں۔
مجددوں کی فہرست میں اگر دیکھا جائے انڈیا میں کتنے مجدد انڈیا میں، تو پہلا نمبر آتا ہے امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، محافظ توحید، یعنی توحید کی حفاظت فرمانے والے، توحید کا درس دینے والے۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی سے مانگا جائے، اللہ ہی سے مدد مانگی جائے، اللہ ہی سے دعا کی جائے۔ دعا ایک عبادت ہے، دعا عبادت ہے، تو دعا عبادت ہے تو صرف اللہ ہی سے کی جائے بس دعا۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا جو لوگ کہتے ہیں نہیں ولیوں سے مدد مانگ سکتے ہیں، بھائی ولیوں سے مدد مانگنے پہ تو ایک بہت بڑی بحث ہے، سلسلہ ہو جاتا ہے بحث کا شروع۔ اللہ سے مانگنے میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے، نہ عیسائی کو کوئی اختلاف ہے، نہ یہودی کو، نہ مشرک کو، نہ کافر کو، نہ قادیانی کو، نہ شکیل بن حنیف کے ماننے والے کو، کسی بھی فرقے کو کوئی اختلاف ہی نہیں۔ جتنے بھی فرقے ہوں گے دنیا میں، جتنے بھی فرقے دنیا میں ہوں گے، کسی بھی فرقے کو اختلاف نہیں کہ اللہ سے کیوں مانگنا۔ تو میں وہی تو کہتا ہوں اکثر کہ اللہ ہی سے مدد مانگی جائے، اللہ ہی سے دعا کی جائے۔ ہاں کسی ولی کے مزار پہ جائے تو پھر ان کا نیک اعمال کا وسیلہ دے سکتے ہیں، مجاہد ہے، جیسے یہ بخاری شریف سے ثابت ہے۔ وہ حدیث میں پڑھ کے بتاتا لیکن بہت ٹائم ہو جائے گا، ٹائم زیادہ ہو جائے گا، پھر اگلے حصے میں بتا دوں گا وہ حدیث پاک انشاءاللہ، کہ اس میں تھوڑا سا حصہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ سمجھ میں جائے۔ حدثنا ابراہیم ابن المنذر حدثنا موسیٰ ابن عقبہ عن نافع عن عبد اللہ ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما ثلاثة نفر یمشون اخذهم المطر۔ اب یہ پوری پڑھی دیتا ہوں کیونکہ اب وہ حوالے کے طور پہ اگر آدمی حوالہ دینا چاہے گا تو حدیث شریف کا حوالہ دے گا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، پوری پڑھ دیتا ہوں۔ یمشون اخذهم المطر فاووا الى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض انظروا اعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها يفرجوها عنكم۔ وقال احدهم اللهم انه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم فإذا رهط عليهم حلبت فبدأت بوالدي أسقيهما قبل بني أني استأخرت ذات يوم فلم آت حتى أمسيت فوجدتهما ناما فحلبت كما كنت أحلب فقمت عند رؤوسهما وأكره أن أقواهما وأكره أن أسمع الصبية والصبية يتضرعون عند قدمي حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم عني فعلت ابتغاء وجهك ففرج لنا فرجة نرى منها السماء ففرج الله فرأى السماء۔ وقال الآخر اللهم إنه كانت لي بنت عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء فطلبت منها فابت حتى أتيتها ب100 دينار فبغيت حتى جمعتها فلما وقعت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله
فقيه فقلت فإن كنت تعلم عني فلتبصر وجهك ففرج لنا. وقال الثالث اللهم إني استأجرت أجيرا بفرق عروس فلما قضى عمله قال أعطني حقي فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعيا فجاءني فقال اتق الله فقلت اذهب إلى ذلك البقر ورعتيها فقال اتق الله لا تستهزئ بي فقلت إني لا أستهزئ بك فخذ فأخذه فإن كنت تعلم عني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما بقي فرجة ففرج الله. وقال أبو عبد الله ابن عقبہ النافع فسعيته. اب میں نے پوری حدیث شریف پڑھ دی ہے، اس کا ترجمہ بھی کر دیتا ہوں تاکہ لوگوں کے سمجھ میں آئے کہ وسیلہ کیا چیز ہے. اسی حدیث شریف کے ترجمے کے بعد انشاءاللہ یہ بیان ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. بات یہ آئی تھی کہ دعا اللہ ہی سے مانگنی چاہیے. اب وسیلہ جیسے خواجہ مرشد ہندوستان امام اہل سنت سند العارفین سلطان الکاملین حضرت شیخ محی الدین چشتی اجمیری کے منار پہ آپ گئے. ابھی ہم جمعہ میں وہیں پہنچے تھے، اسی جمعے پہ، اس جمعے سے پہلے والے میں جمعہ پڑھا تھا ہم نے سروار شریف میں. جو ہماری تمنا تھی پوری نہیں ہو پائی. میری تمنا تھی کہ 2-3 دن سروار شریف میں رکا جائے، میں رکوں. دیکھا وہ ساتھ میں گئے تھے نا کوٹا تھا ہمارے مرید لوگ، ان کی گاڑی تھی، نئی گاڑی تھی، تو اس میں جناب مولانا ماسٹر اشفاق صاحب، ان کے سالے کیا نام ہے، شکیل نام تھا، کیا ادریس، رئیس خان صاحب تھے، شکیل صاحب تھے، ماسٹر اشفاق صاحب، اور ایک اور ان کے ساڑو تھے ماسٹر اشفاق صاحب کے شاید. تو اس لیے جمعہ ہی پڑھ پایا ہم سروار شریف میں. میرا ارادہ بہت پہلے سے 2-3 دن مجھے سروار رکنا ہے، کیونکہ میرے اوپر ایک معاملہ گزرا ہے، اس لیے میرا بہت پہلے سے ارادہ ہے. ہو سکتا ہے ابھی بھی اللہ چاہے تو اللہ کی مرضی سے پہنچ جاؤں. 3 دن میں رکنا ہی پڑے گا مجھے، کیونکہ حضرت کا ایک ایسا عجیب معاملہ میرے ساتھ ہوا ہے. جو پیڑ لگا ہے جہاں پر وہ حضرت کے مدرسہ میں نماز پڑھا تھا رمضان میں، وہیں پر کچھ قلبی معاملہ ہوا تھا روحانی قلب، اور وہ معاملے کے بعد بھی پھر معاملہ میرا حل ہو گیا تھا اچانک حیرت انگیز طریقے سے. اس لیے میں ارادہ کیا ہے کہ حضرت کے مذہب پہ 2-3 دن تو رکنا ہی پڑے گا. انشاءاللہ کوشش کریں گے. دعا کرو اللہ تعالیٰ وہ ارادہ پورا فرمائے. تو دعا صرف اللہ سے، مدد مانگو جب بھی تو اللہ ہی سے. تو قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ فرمایا مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو. اللہ نے جگہ جگہ فرمایا. کسی بھی آیت میں اللہ نے نہیں فرمایا کہ تم ولیوں سے مانگنا، کسی بھی آیت میں نہیں، نہ حدیث پاک میں. حدیث پاک میں اتنا ہے کہ جب جنگل میں راستہ بھٹک جاؤ تو یوں کہو اعینونی یا عباد اللہ. اللہ کے رسول نے فرمایا جب جنگل میں راستہ بھٹک جاؤ تو ایسے کہو اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. جنگل کی بات ہے، جنگل میں راستہ بھٹک جائے، جب راستہ نہیں بھٹ کے چل رہا ہے تو ٹھیک ہے، جب راستہ بھٹک جائے بھول جائے تو اللہ کے بندے کیا کر کے جو رجال الغیب ہیں جیسے ہم ہیں، اسی طرح ایک اللہ کی مخلوق ہے ہماری طرح سے جو چھپے ہوئے آدمی کہلاتے ہیں، رجال الغیب کہلاتے ہیں. تو وہ اللہ کے حکم سے آ کے آپ کو راستہ بتائیں گے. یہ مطلب ہے، حضور کا فرمان ہے. تو یہ لوگ کیا ہے اس طرح حدیث سنا کے اور وہ آیت سنا کے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز سے صبر سے مدد مانگو، تو پبلک کو گھماتے ہیں کہ دیکھو نماز اللہ نہیں ہے، صبر اللہ نہیں ہے. تو اللہ نے خود کہا ہے نماز سے مدد مانگو، صبر سے تو ولیوں سے ہی مدد مانگو. نماز بھی اللہ نہیں ہے، صبر بھی اللہ نہیں، تو ولیوں سے مدد مانگ سکتے ہیں. قرآن میں آیا ایسے پبلک کو گھماتے. ارے قرآن میں کہاں آیا کہ ولیوں سے ایسے ڈائریکٹ مدد مانگو؟ اور یہ کہتے ضرور ہیں کہ نماز سے مدد مانگنے کا اللہ نے کہا ہے، لیکن مانگتے نہیں ہیں. سوال یہ ہے کہ مانگنا جب ہی ہوگا جب ہم یوں کہیں گے یا نماز المدد یا صبر المدد، جب ہو گئی نماز سے مدد مانگنا.
اب ان سے کہو کہ بھائی آپ مانگو نا صاحب، آپ منگواؤ، پبلک سے کہو روزانہ صبح شام یا نماز المدد یا صبر المدد، ایک تسبیح صبح ایک تسبیح رات کو پڑھا کریں۔ تو اگر اس سے پوچھیں تقریر کرتے وقت کہ صاحب آپ منگواؤ نا، آپ بھی مانگو، آپ نے کیوں نہیں مانگتے؟ آپ یا نماز المدد کیوں نہیں کہتے جب اللہ نے کہا ہے؟ ارے یہ مطلب تھوڑی کس نے بتایا ہوئے؟ تم ہی تو بتا رہا ہو، ہم سے کہہ رہا ہو، خود بتا رہا ہو، اور ہم سے کہہ رہا ہو کہ یہ مطلب کس نے بتایا؟ تم ہی تو کہہ رہا ہو، پھر کیا مطلب ہے بتاؤ؟ ارے یہ مطلب نہیں تو اور کیا مطلب ہے بھائی؟ کیوں بے وقوف بنا رہا ہو قوم کو؟ کیوں اللہ سے دور کر رہا ہو یار؟ کیا مطلب ہے؟ اس سے عالم سے پوچھا جاؤ اسی وقت کیا مطلب ہے؟ کہ اس کا مطلب ہے کہ نماز پڑھ کے صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو، تو پھر کیوں گھما رہا ہو کہ اللہ نے کہا نماز سے مدد مانگو، صبر سے مانگو، نماز اللہ نہیں ہے، صبر اللہ نہیں ہے، تو ادھر ادھر کیوں گھما رہا ہو پبلک کو؟ ارے اس آیت کا مطلب ہے کہ نماز پڑھ کے صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو، نماز بھی تو اللہ ہی کے لیے ہے، صبر بھی تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں قوم کو۔ اور صدر الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں بھی یہی لکھا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی سخت معاملہ پیش آتا تو اللہ کے رسول نماز میں مشغول ہو جاتے، اور لکھا ہے استعانت سے مراد صلاۃ استسقاء اور صلاۃ حاجت داخل ہے، تفسیر بھی نہیں پڑھتے، کنز الایمان کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اب دیکھو اس حدیث شریف کا مطلب بتا دوں پھر میں ختم کر دیتا ہوں بیان۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں 3 آدمی سفر کر رہے تھے بنی اسرائیل کے زمانے کے، یمشون اخذهم المطر، یمشون اخذهم المطر، زوردار بارش جب آئی، فاووا الی غار فی جبل، تو پہاڑ کے دامن میں چلے گئے بارش سے بچنے کے لیے، فنحطت على فم غارهم صخرۃ من الجبل، تو جیسی پہاڑ کے دامن میں گئے تو ایک چٹان لڑکتی ہوئی، اللہ کے ان سے ایک چٹان لڑکتی ہوئی اور تینوں کو ڈھک لیا، بند کر لیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ تینوں جب بند ہو گئے، فانطبقت علیہم فقال بعضهم لبعض، تو بعض نے ایک دوسرے نے کہا، تینوں نے ایک دوسرے نے کہا انظروا اعمالا عملتموها صالحة للہ، اپنے نیک اعمالوں پر غور کرو اور ان نیک اعمال کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا کرو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث میں نے پڑھی ہے۔ اب یہ حدیث سننے کے بعد ہی اہل حدیث کیا کہتا ہے کہ یہ تو زندوں کے جو زندہ ہو وہ اپنے اعمال کا وسیلہ دے کر دعا کر سکتے ہیں۔ ارے اس کو تو نے مان لیا نا، اب تو مان لیا کہ وسیلہ دے سکتے ہیں، نیک اعمال کا کیا زندوں کا نہیں؟ تو جو اولیاء کرام ہیں ان کے نیک اعمال کا وسیلہ دینا بدرجہ اولا جائز ہے۔ جب ہم لوگ آپس اپنے نیک اعمال کا دے سکتے ہیں تو اولیاء کرام کے نیک اعمال کا وسیلہ دینا بدرجہ اولا جائز۔ اور شہداء تو ویسے بھی زندہ ہیں، قرآن میں قتلوا فی سبیل اللہ بل احیاء عند ربہم یرزقون، جو اللہ کے راستے میں قتل ہوئے، اللہ فرماتا ہے بلکہ وہ زندہ ہیں، ان کو مردہ نہ کہو، انہیں اللہ کی جانب سے رزق ملتا ہے۔ تو تینوں نے کہا آپس میں غور کرو، جو لوگ نیک اعمال کیے ان کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا کرو۔ وقال احدهم اللهم انه كان لي، ایک نے پہلے نے شروعات کی اس میں تھے، والدان شیخان کبیران، کہا یا اللہ پاک میرے والدین بوڑھے ہو گئے تھے اور میں نے اسے کر لیے تھے جب تک اپنے والدین کو نہیں کھلاؤں گا، بچوں کو، ماں باپ کو نہیں کھلاؤں گا، اپنے بچوں کو نہیں کھلاؤں۔ کہا یا اللہ پاک ایک بار میں جنگل چلا گیا، جنگل سے آنے میں دیر ہو گئی تو دیکھا فوجدتهما ناما، تو میرے والدین سو رہے تھے، فقمت لرؤوسهما، میں ان کے سرہانے کھڑا رہا، وَأَكْرَهُ ان کو بیدار کرنا مناسب نہیں سمجھا، وَأَكْرَهُ السِّرْيَةَ وَالصِّبْيَةَ يَتَضَرَّعُونَ عِنْدَ قَدَمَيَّ، اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے بلک رہے تھے، تڑپ رہے تھے، يَتَضَرَّعُونَ بیدار ہو رہے تھے، عِنْدَ قَدَمَيَّ میرے پیروں کے پاس آ کے لوٹ رہے تھے کہ باپ ہمیں کھلا دو، ہمیں پلا دو، ہمیں کھلا دو، ہمیں پلا دو، یہاں تک کہ بچوں کے تڑپتے تڑپتے وہ عرض کرتا ہے اللہ سے، یا اللہ پاک بچوں کے تڑپتے تڑپتے بلکتے بلکتے حتی طلع الفجر، یہاں تک کہ صبح ہو گئی مگر میں نے اپنے بچوں کو نہیں کھلایا، کہ جب تک ماں باپ کو کھلاؤں گا پلاؤں گا نہیں، اپنے بچوں کو نہیں کھلاؤں گا۔ پھر کہتا ہے یا اللہ فَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ عَنِّي فَعَلْتُ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، یا اللہ پاک یہ نیک کام میں نے اگر تیری رضا کی خاطر کیا ہے، فَفُرُجْ لَنَا فُرِجَةً نَارًا مِنْ السَّمَاءِ، یا اللہ یہ نیک کام اگر تیری رضا کی خاطر کیا ہے تو اس چٹان کو تھوڑا ہٹا دے کہ آسمان نظر آئے۔
اللہ نے دعا قبول فرمائی، آسمان وہ چٹان ہٹی، آسمان دکھنے لگا. ابھی نکلنے والے نہیں تھے لیکن آسمان دکھنے لگا، ہوا آنے لگی اندر. پھر دوسرے کا نمبر آیا، کہا یا اللہ پاک میری ایک چچا زاد بہن تھی، احببتها، میں اسے ایسی محبت کرتا تھا، کہا شدی ما یحب الرجال النساء، جیسے کہ ایک مرد کو اپنی عورت سے ہوتی ہے، شوہر کو بیوی سے ہوتی ہے. فطلبت منها، میں نے اس سے ملنے کا مطالبہ کیا. فابت حتیٰ کہ تو اب 100 دینار، اس نے کہا 100 دینار لاؤ. فبغیت حتیٰ جمعتها، اس نے محنت کر کے مزدور کر کے 100 دینار کما کر اس عورت کو، لڑکی کو دیے، چچا زاد بہن. پھر جنگل میں ایک جگہ گئے کہ حرام کام کرے. تو لڑکی نے کہا قالت یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو. کبھی کبھی ایک جملہ اثر کر جاتا ہے، پوری تقریر نہیں، ایک جملہ اثر کر جاتا ہے. تو بس لڑکی نے اور کچھ نہیں کہا، اتنا کہا قالت یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تبطل الخطیمہ الا بحقہ، اور میری عزت پر حملہ مت کرو. تو فقم تو کھڑا ہو گیا، عرض کرتا یا اللہ یہ نیک کام، یہ گناہ سے بچنے کا کام، گناہ سے بچنے کا کام تیری رضا کی خاطر کیا، تو یا اللہ اس چٹان کو اور ہٹا دے. اللہ نے چٹان اور ہٹا دی. تیسرے کا نمبر آیا، کہا یا اللہ پاک میرے پاس ایک چاول پیمانے پر مزدور رہتا تھا، اسے میں نے مزدوری دینا چاہی، نہیں لی، وہ بغیر مزدور یہ چلا گیا. بہت ٹائم بعد آیا تو اسی کی مزدوری جو باقی تھی اس نے وہ خرید فروخت کرتے کرتے اسی کے پیسوں سے بہت بڑی پراپرٹی بنا لی، زمین خرید لی اور جانور خرید لیے. بہت ٹائم بعد وہ مزدور آیا، اس نے کہا مجھے مزدوری دو، میری مزدوری دو جو میری رہ گئی تھی. تو اس نے کہا اذهب الى ذلك البقر ورعتها، لے جا، جاؤ لے جا، جتنی بھی گائے ہیں اور جانور ہیں اور زمین ہے سب تیری ہے، لے جا. پھر ملکیت بتائی، بہت بڑی پراپرٹی بتائی اس کی. تو وہ سمجھا مذاق کر رہے ہیں، کہا لا تستہزئ بی، میرے ساتھ مذاق مت کر. وہ سمجھا میرے ایک چاول پیمانے مزدوری کا تھا، وہ دے دے، یہ مذاق کیوں کر رہا ہے کہ یہ بھی لے جا، وہ بھی لے جا، جانور بھی لے جا، کھیتی باڑی تیری یہ سب لے جا. وہ تو مذاق ہی سمجھا نا اس کو. پھر اس نے اسے سمجھایا کہ دیکھ جو تو چھوڑ کر کے گیا تھا، تیری اسی مزدوری کو میں نے خرید فروخت کر کے بڑھاتے بڑھاتے یہ سب تیرے ہی نام کی پراپرٹی خریدی ہے. تب اس کے بھوجے میں آئی، کھوپڑی میں آئی، تو پھر وہ لے کر کے گیا. تو فخذ فاخذ، پھر سے لیا. تو کہا یا اللہ فَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، یا اللہ یہ کام امانت رکھنے کا میں نے تیری رضا کی خاطر کیا ہے. تو باقی رہی چٹان بھی ہٹا دے. اللہ نے باقی رہی چٹان بھی ہٹا دی، تینوں صحیح سلامت نکل گئے. یہ ہے وسیلہ نیک اعمال کا. اپنے بھی نیک اعمال کا وسیلہ آپ دے سکتے ہو. بخاری شریف سے میں نے ثابت کیا اولیاء کرام کے نیک اعمال کا وسیلہ بھی دے سکتے ہیں، مگر دعا صرف اللہ سے کرنا چاہیے، مدد صرف اللہ ہی سے مانگنا چاہیے. صحابہ کرام نے اللہ سے مدد مانگی. کسی بھی صحابی نے یا ابو بکر المدد یا عمر المدد یا عثمان المدد یا علی المدد نہیں کہا. کوئی بتا نہیں سکتا، چیلنج آل ورلڈ، کوئی بھی بتا دے کہ کسی صحابی نے یا ابو بکر المدد کہا ہو یا عمر المدد کہا ہو، یا جو ہے کہ تابعین نے یا ابو بکر المدد کہا ہو، یا طب تابعین نے یا ابو بکر المدد یا عمر المدد کہا ہو. تو مدد سب نے اللہ ہی سے مانگی ہے. تو ہم کہتے ہیں یہ لوگ کہ سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہے، کیا معلوم کیا ان کے دماغوں میں بھر گیا کہ قرآن میں آیا ہے، یعنی قرآن کا مطلب الٹا سیدھا بتاتے ہیں. قرآن میں آپ فإن اللہ ہو مولا ہو جبریل ہو صالح المؤمنین، بے شک اللہ بھی مددگار ہے، جبریل اسلام بھی، فرشتے بھی. تو کہتے ہیں دیکھو قرآن میں آیا ہے جبریل اسلام بھی مددگار ہیں، تو یا جبریل علیہ السلام المدد کہو نا. ہم تو کہہ رہے ہیں کہو نا، کہتے کیوں نہیں ہو تم؟ آج تک کسی کتاب میں نہیں پڑھا یا جبریل علیہ السلام المدد. وہ شری لنکا کا حافظ ایسا دلیل دیتا ہے قرآن کی سائے سے، فإن اللہ ہو مولا ہو جبریل ہو صالح المؤمنین، اور یا جبریل علیہ السلام المدد بھی نہیں کہتا ہے. اللہ کے رسول کے بعد اللہ تعالیٰ جبریل السلام کو بھیجتا تھا. اس موقع کے اوپر اللہ نے آیت نازل فرمائی ہے. شان نزول بھی بیان نہیں کرتے کہ اللہ کے رسول کے پاس حضرت جبریل السلام تشریف لاتے تھے، تو اللہ نے کہا میں بھی مددگار ہوں، جبریل السلام بھی، فرشتے بھی، نیک لوگ بھی. یہ مطلب ہے. تو بس یہ ہے کہ میرا کہنا یہی ہے، آخری بات، 150 سال پہلے کے علماء کی کتابیں پڑھو. ترجمہ آپ جس سے مانتے ہو، دیوبند والوں مانتے ہو دیوبند والوں کا پڑھیں، بریلی والوں کا بریلی والوں پڑھیں، اہل حدیث اپنے عالم کا پڑھ لیں. لیکن تفسیر میری بس یہی کہتا ہوں، تفسیر پڑھنا تو 150 سال پہلے کے علماء کی پڑھو. بس وہی تفسیر پڑھو جو 150 سال پہلے علماء نے لکھی ہے، تو آپ کا قلب روشن ہوگا. ورنہ تفسیریں بھی سب نے الگ الگ لکھوا دی ہیں، آیتوں کا مطلب اپنے اپنے حساب سے کر دیا ہے.
اس لیے 150 سال پہلے کوئی فرقہ نہیں تھا. وہ تفسیر آپ پڑھو گے تو قلب روشن ہوگا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ.